خوش نصیب لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتے اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں کہ اے مالک الملک، ان کے لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں تجھ سے رحمت کی دعا کے طلبگار ہیں، تو ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو وہ کون لوگ ہیں، اسی بات کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن اس عمل کی فضیلت کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس عمل کے بدلے میں اس کو ملنا کیا ہے اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ عمل کرو تو پتہ ہو کہ اس پر اللہ کے دربار سے مجھے کیا ملنے والا ہے، اللہ کے حضور سے مجھے کیا حاصل ہوگا، رب کے دربار سے مجھے اس کا انعام کیا ملنے والا ہے۔ اپنے ہر عمل پر ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، جب نتیجے کا پتہ ہو کہ میں یہ عمل کروں گا تو رب تعالیٰ کے دربار سے مجھے یہ انعام ملے گا، تو اس عمل میں شوق اور بڑھ جاتا ہے، اس کام کے کرنے میں دل اور لگ جاتا ہے۔ تو وہ بندہ کام دل لگی سے کرتا ہے جب اس کے نتیجے کا، اس کے رزلٹ کا، اس کام کے انعام کا پتہ ہو۔ تو اس لیے ہم کام تو کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، لیکن وضو کے فضیلت کا نہیں پتہ، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی فضیلت کا نہیں پتہ، صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہونے کا اس پر جو اللہ انعام عطا فرمائیں گے اس کا نہیں پتہ، صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والے کی کیا فضیلت ہے نہیں پتہ۔ پتہ چل جائے تو لوگ جھگڑا کریں، قرآن اندازی کرے کہ میں کھڑا ہوں گا، آج میری باری ہے، آج میں نے اذان پڑھنی ہے، آج میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، آج میں نے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، آج میں مصلی پہ بیٹھ کے اتنی دیر تک رب کے حضور سر بسجود ہونے کا انتظار کروں گا، اگلی نماز کا ویٹ کروں گا، اس پر کیا ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر معلوم ہو جائے تو ہر بندے کی کوشش ہو کہ میں یہ کام کرنے لگ جاؤں۔ معلوم نہیں ہوتا، کام کرتے ہیں اجر کا پتہ نہیں ہوتا، کام کرتے ہیں انعام کا پتہ نہیں ہوتا، عمل کرتے ہیں اجرت اللہ سے جو ملنے والی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آج اپنی اس گفتگو میں، آج کی اس مختصر نشست میں یہ بات بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، پہلی صفوں میں آ کر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہے، نماز سے فارغ ہو گیا پھر بھی مصلی پہ بیٹھا رہا، اس کا کیا فائدہ ہے، اللہ کے دربار سے کیا اجر ملنے والا ہے، کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ میرے مالک کائنات نے ہمارے لیے راہیں کھول دی، فرمایا میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے آؤ، جو میرا پیغمبر تمہیں عمل دیتا ہے اسے اختیار کرتے چلے جاؤ، جب میرے پاس آؤ گے تو میں اللہ تمہیں اجر و ثواب کے انبار عطا کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باجماعت نماز عطا کرنے پر فضیلتیں بیان فرمائی۔ میری ہر فضیلت کا آج مختصر جو ایک ہی فضیلت کا ذکر ہوگا، عمل سے آتا ہے، اجر سب پر ایک ہی ملنے والا ہے، وہ اجر کون سا ہے؟ فرمایا جب تم نماز کے لیے انتظار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کی
की लिस्ट में आ जाओगे। अल्लाह की कसम मेरे मदनी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की रहमतें उस पर होंगी जो बंदा नमाज का इंतजार करने बैठ जाता है, नमाज का इंतजार करता है। फजर की नमाज से पहले आके बैठ गया, जोहर की नमाज से पहले आके बैठ गया, असर मगरिब ईशा की नमाज से पहले आके बैठ गया, नमाज का इंतजार करता है। रब के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बंदा जब नमाज का इंतजार करता है अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देते हैं जैसे खुश्क दरख्त से खुश्क पत्ते झड़ते हैं। जिस तरह खुश्क पत्ते झड़ जाते हैं जल्दी के साथ नीचे गिर जाते हैं। फरमाया मदनी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के गुनाह नामाया माल से ऐसे ही झड़ जाते हैं। फरमाया उस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है जब वो नमाज का इंतजार करता है, नमाज के इंतजार के लिए बैठ जाता है। रब की नूरानी मखलूक फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उस हक में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये तेरा बंदा नमाज के लिए आ गया, अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ, इसके बावजूद ये तेरे घर में आ गया। मेरे मालिकुल मुल्क रब का फरिश्ता दुआ कर रहा है, अल्लाह अपनी रहमतों का इसे मुस्तहिक बना दे। वो बंदा अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बन जाता है जो बंदा नमाज का इंतजार करता है। फरमाया मदनी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अगली सफ़ों में नमाज अदा करने वालों में शामिल हो गया, रब के फरिश्ते उसके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। पहली सफ में खड़े होने का अजर ज्यादा, इमाम के पीछे खड़े हो जाओगे और ज्यादा अजर मिलेगा। दाई तरफ वालों का अजर और बाई तरफ वालों का अजर और पीछे वाली सब का अजर और उससे पीछे वाली सब का अजर और जाहिर है एक बंदा पहले आके इंतजार कर रहा है मस्जिद में नमाज का, तो उसका अजर तो सबसे ज्यादा होगा ना। इसलिए फरमाया जो आकर मस्जिद में पहली सफों में बैठ जाए रब के फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, रब की नूरानी मखलूक उसके हक में दुआ करती है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया सब की दाई जानब जो खड़ा हो जाएगा उसके लिए भी दुआ करते हैं। यानी जो जहाँ जहाँ भी मस्जिद में आ गया अपने अपने हिस्से की दुआ फरिश्तों की लेता चला जाएगा। जो पहले आया वो ज्यादा दुआएं लेगा, जो दाई तरफ बैठ गया वो और ज्यादा दुआएं लेगा, जो पीछे चला गया वो उनसे कम चला जाएगा। यानी इस तरह दुआएं कम होती चली जाएंगी। जितनी ज्यादा देर अल्लाह के घर में रहेगा अल्लाह की कसम रब के फरिश्ते रहमत की दुआ करते रहेंगे। तो जितनी ज्यादा देर बैठेंगे उतना ज्यादा रहमत की दुआओं के मुस्तहिक बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया नमाज से फारिग होकर बैठने वाला बंदा मुसल्ले पे अपनी हवा खारिज न करे, वुजू न तोड़े, वुजू खराब न करे। फरमाया जब तक ये बंदा वुजू खराब नहीं करता नमाज की जगह पर बैठा रहता है रब काबा की कसम रब के फरिश्ते इसके लिए भी रहमत की दुआ करते रहते हैं, इसके लिए भी दुआ हो रही है। अल्लाह अकबर। अब ये काम तो अक्सर हमसे हमारे अहबाब करते हैं लेकिन अजर का नहीं पता कि अजर इस पर क्या है, इनाम क्या मिलेगा। तो ये इनाम है और इनाम बताया किसने है? जो खुद रहमतुल लिल आलमीन नबी है, जो खुद आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं, जो खुद दुनिया के अंदर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सेहरा और ताज पहन कर आए हैं। वो पैगंबर फरमा रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहे, दुआएं करता रहे, जिक्र करता रहे, या
فارغ بیٹھا رہے، اللہ کی قسم جب تک یہ وضو خراب نہیں کرتا تب تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دعا بھی کون سی کرتے ہیں؟ رحمت کی دعا۔ اللہ اپنے اس بندے کو اپنی رحمت کا مستحق بنا لے، میرے مالک اس کو اپنی رحمت کی چھتری کے نیچے لے آ۔ رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کو اپنی رحمت والے سائے کے نیچے لے آ، رحمت والی چادر کے نیچے اس کو لے آ۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کے بندے اپنے اس خاص بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے دروازے کھول دیے، رب کی رحمت کا دریا بہا دیا۔ فرمایا مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں رحمت والے کام کون کون سے ہیں۔ رب کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے حضور جب تک مسجد میں بیٹھے رہو گے رب کی رحمت سمیٹتے رہو گے، رب کی رحمت کے مستحق بنے رہو گے۔ اسی طرح فرمایا ترمذی شریف کی روایت، فرمایا لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے رب کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ لوگوں کو کہتا ہے او بھائی نماز پڑھا کرو، نماز کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن دین کی تعلیم دیتا ہے، احادیث پڑھاتا ہے، نماز کے مسائل سکھاتا ہے، جناب حج کے مسائل سکھاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے حق میں رب کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کی برخا نازل فرما۔ رحمت کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور رحمت والا نبی ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو رحمت للعالمین بن کر آئے وہ بتا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، خیر اور بھلائی کی باتیں کیا کرو۔ آج ہم آپس میں مذاکرہ نہیں کرتے خیر اور بھلائی کا، ہمارے مذاکرے ان کا عنوان دنیا ہے، ہمارے مذاکروں کا عنوان نماز نہیں ہے، ہمارے مذاکرے کا عنوان مسجد کی آباد کاری نہیں ہے، ہمارے مذاکروں کا عنوان، ہماری مجلسوں کا عنوان، ہماری گفتگو کا عنوان، ہماری محفلوں کے اندر گفتگو، اس کا عنوان فقط دنیا ہے، بس دنیا ہے، بس دنیا ہے۔ ہم دنیا کی سوچتے ہیں، دنیا کیسے اچھی ہو جائے۔ تو بھائیو جو خیر کی باتیں سوچتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا مریضوں کی عیادت کے لیے، گھر میں کوئی مریض پڑ گیا اس کی عیادت کے لیے، محلے دار کوئی بیمار پڑ گیا اس کی عیادت کے لیے چل پڑا۔ صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بیمار کی تیمارداری کے لیے جائے، وہ جو بیمار ہے وہ امیر ہو غریب ہو، محلے دار ہو رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، جس کے پاس جو بیمار کے پاس جائے گا تیمارداری کی نیت کے ساتھ جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے گا۔ فرمایا جب وہ جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب تک وہ چلتا جاتا ہے سفر میں رہتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ بندہ رحمت کے سمندر میں غوطے کھانا شروع کر دیتا ہے، رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے۔ پھر وہ جب مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھے گا، جو مجھ پر درود پڑھے گا، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، سوتے وقت پڑھے، اٹھتے وقت پڑھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے رب کے فرشتے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو میں نے ابھی بیمار کے بارے میں آپ کو بتایا ہے نا، بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ جاتے ہیں،
بعض صوفیہ اور ہمارے اکابر بزرگوں کا یہ حال تھا، اگر دن کے وقت جانا ہوتا تو گرمیوں میں جاتے، گرمیوں کے دنوں میں کوئی بیمار پڑتا تو بیمار کی تیمارداری دن کے وقت کرنے کے لیے جاتے، صبح کے وقت، صبح یہ بزرگوں کا طریقہ۔ اور اگر سردیوں میں کوئی بیمار پڑتا تو سردیوں میں دن کی بجائے رات کے وقت اس کی تیمارداری کے لیے جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جن کا دل لگا ہوتا ہے نا رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ توجہ فرمائیے وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا سردیوں کے اندر رات لمبی ہوتی ہے، اس لیے جو مغرب کے وقت جائے گا بیمار کی تیمارداری کے لیے، صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا۔ لمبی رات ہے، ساری رات وہ سویا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ سکیم دیکھیں کیسی لڑائی۔ فرمایا رات لمبی ہے، شام کو جائیں گے، صبح تک 70,000 فرشتہ رحمت کی دعائیں کرے گا۔ گرمیوں میں بیمار پڑ گیا، صبح کے وقت جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے دن کے وقت جاتے ہیں۔ نیکیوں کے لالچی لوگ، اللہ کی رحمت کے لالچی لوگ، دیکھ لے کس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ فرمایا صبح کے وقت جائیں گے بھائی، اس لیے کہ دن لمبا ہے، صبح جائیں گے مغرب تک اللہ کے فرشتے 70,000 ہمارے حق میں رحمت کی دعا کریں گے۔ اس لیے ہم صبح کے وقت گرمیوں میں جاتے ہیں اور سردیوں میں رات کو جاتے ہیں، مغرب کے وقت جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ ہے، کیسی دل لگی ہے رب کے ساتھ کہ فرشتے رحمت کی دعا کریں گے تو لمبا ٹائم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اللہ والوں کو اس طرح کی باتیں سوجتی ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے ان رحمتوں والی دعاؤں کا مستحق بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری اللہ کے حضور درخواست اور عرض ہے، منبر رسول پہ مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران باوضو حالت میں قرآن کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے والے ہم تھوڑی دیر کے بعد اب اللہ کے حضور پیغمبر کا طریقہ زندہ کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور بھی دعا کرتے ہیں، کتنے خوبصورت کام ہے، ان سارے کاموں کا تجھے واسطہ دے کر میرے مولا ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی رحمت والی دعاؤں کا مستحق بنا۔ آمین۔ میرے اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ تو بہرحال جو شخص آقا مدنی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بتائے ہوئے اعمال پر عمل پیرا ہوگا، رب کعبہ کی قسم میرا ایمان ہے، مصلی پہ کھڑا ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، رب کے دربار میں کھڑا ہوں، قرآن سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے خطبہ ارشاد فرما، خطبہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور کر بھی رہا ہوں اور پیغمبر کے فرامین سنا رہا ہوں، پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ رب کے حضور ان تمام اعمال حسنہ کا واسطہ دے کر آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کا مستحق بنا، اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں ضرور اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی قسم، رب کی رحمت سے جو بندہ نا امید ہو گیا اس بندے کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے ہمیں رب کی طرف سے آرڈر ہے، رب کی طرف سے حکم ہے، او میرے بندو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق عمل سر انجام دیتے جاؤ،
رحمتیں میں آپ کو عطا کرنے والا ہوں، میں رحمتیں عطا کروں گا، میرے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے۔ ہر موڑ پر مشکل کھڑی ہو پھر بھی رب کی رحمت کا آسرا، خوشی کا موقع ہو پھر بھی رب کی رحمت کا آسرا، غمی میں ہو پھر بھی رب کی رحمت کا آسرا۔ اس لیے ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دے دیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ رب کی رحمت سے نا امید ہوگے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اور رب کی رحمت کن کے قریب ہوتی ہے؟ رب کی رحمت کن کے قریب رہتی ہے؟ میرے بھائیوں، دوسروں پر احسان کیا کرو، دوسروں پر نیکیاں کیا کرو۔ اپنے اوپر تو بندہ کرتا ہی ہے، اپنی آل اولاد پر بھی بندہ کرتا ہے، اللہ کی قسم دوسروں پر جو نیکیاں کرتا ہے رب کی رحمت کا وہ بندہ مستحق ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے خود نہیں فرمائی، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، رب کائنات نے فرما دیا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محسنین جو ہیں، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، دوسروں پر بھلائی اور خیر کرنے والے، دوسروں پر نیکیاں کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور رب کی رحمت کے قریب بھی یہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں پر احسان کرنے کی اور دوسروں پر نیکیاں کرنے کی، دوسروں کا بھلا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔